السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کے بارے میں پورا قصہ سن رہے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جہاں پہ دار ارقم میں وہ چھپ کے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ گئے تو وہاں پہ حضرت حمزہ پہلے سے موجود تھے، کیونکہ اس وقت وہ نیا اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو سارے صحابہ ڈر گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار بھی تھی۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے آیا ہے تو بسم اللہ، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عمر کب تک لڑتے رہو گے، مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ کلمہ شہادت سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے منہ سے اللہ اکبر کا نعرہ نکل گیا، اور کہتے ہیں پورے قریش میں، پورے مکہ میں اس وقت وہ نعرہ گونج گیا۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام قبول کر لیا تو سب سے پہلے گئے ابو جہل کے گھر اور کہا، دروازہ کھٹکایا۔ جب ابو جہل باہر آیا، بڑی خوشی اس کو خوش آمدید کہا، تو اس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل کو نہایت غصہ آیا اور کہا، اللہ تیرا برا کرے، اور وہ بھی جو تو لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو میرے اسلام کے بارے میں سب کو بتائے۔ تو ان کو یاد آیا کہ ایک شخص ہے مکہ کا جس کا نام ہے جمیل بن معمر۔ اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے بارے میں سارا وقت پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق گئے اور اس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ نکل گئے اور ہر ایک کو بتانے شروع کر دیا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قریش مکہ کو جیسے ہی معلوم ہوا، سب نے حضرت عمر فاروق کو خوب مارا، خوب پیٹا، اور حضرت عمر فاروق بھی سب کے ساتھ خوب لڑتے رہے۔ لیکن جب اسلام کی روشنی دل میں آ جائے تو پھر یہ مار پیٹ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد ہمیں بہت عزت ملی۔ آپ جب اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب سچے دین پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو ہم کیوں چھپ چھپ کے اپنے اسلام کی لوگوں کو دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکلیں۔ تو ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کو، دو صفیں بنائی۔ ایک صف کی امامت کرائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، اور دوسرے صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس طریقے سے یہ نکل گئے اور مکہ میں نکلے۔ مکہ والوں کے دل ان کو دیکھ کر بند ہونے لگے کہ اتنی ترقی اسلام، یعنی آج ان کے پاس اتنی قوت آ گئی ہے کہ یہ اتنے نڈر ہو کے اور اپنے اسلام کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ ناظرین، جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ چھپتے چھپاتے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تو اپنا ہی ایک انداز تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ گئے، کعبہ کا طواف کیا، 2 نفل نماز ادا کی، اور سب جو قریش مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھلم کھلا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم پائے، جو اپنے بچے یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے وادی کے پیچھے ملے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کر سکتا ہے تو رو کے مجھے دکھائے۔ لیکن اتنے کھلم کھلا اعلان کے بعد کس کی ہمت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکے، اور اس طریقے سے آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی تھی کہ عمر میرے بعد دنیا کے کناروں تک اسلام کو پہنچائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا۔ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ آ کے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں مقام ابراہیم کو خاص عبادت کی جگہ بنا دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 اتاری، جس میں فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں ازواج محترمات سے کہتے کہ وہ حجاب کریں، کیونکہ آپ کے گھر میں ہر قسم کے اچھے برے لوگ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی
حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل کی جن میں حجاب کا حکم آ گیا۔ اسی طریقے سے شراب کے متعلق ان کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ شراب کو حرام کر دیا جائے، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ نازل فرمائی، جس میں سورہ مائدہ کی آیت 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان لانے والو، شراب اور جوئے اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام ہیں، اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان سے باز رہنا چاہیے۔ ہم مزید جانیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔